سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاک افغان جنگ بندی کے بعد 9 دن سے بند تورخم بارڈر کے کھلنے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 24 سے 48 گھنٹوں میں پاک افغان سرحد کھل جائے گی۔ کسٹم سٹاف کو تورخم ٹرمینل پہنچنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ کارگو گاڑیوں کی کلیئرنس کے لیے اسکینر تورخم ٹرمینل پہنچا دیا گیا۔ اسپن بولدک میں پھنسی خالی ٹرک چمن کے راستے پاکستان میں داخل ہو گئے۔ افغان شہریوں کو افغانستان لے جانے والے ٹرک بھی افغانستان میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران چین اور سعودی عرب نے پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے اور دونوں ممالک نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ قدم دونوں ممالک میں کشیدگی کا خاتمہ کرے گا۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا کہ پاکستان افغانستان معاہدہ قطر اور ترکی کی ثالثی سے ممکن ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے کے پی پولیس کو دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں ناقص قرار دے کر واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ گاڑیاں خیبر پختونخوا پولیس کی تضحیک ہیں۔ وفاق وار آن ٹیرر کا فنڈ خیبر پختونخوا کے حوالے کرتے وہ خود پولیس کو جدید اسلحے سے لیس کر کے مضبوط کریں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وفاق کی غلط پالیسیوں کے باعث ہی کے پی میں ایک بار پھر دہشت گردی آئی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی جانب سے بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کے فیصلے کو افسوسناک قرار دیا۔ کہا عالمی معیار کی گاڑیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے فراہم کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کی بچگانہ سوچ نے افسروں اور جوانوں کے لیے خطرات بڑھا دیے ہیں۔ وفاقی حکومت اور وزیر داخلہ نے جو گاڑیاں دیں اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس سٹینڈرڈز پہ نہیں ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ یہ گاڑیاں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بلٹ پروف گاڑیاں ہیں جس میں دہشت گردی کی جنگ ہو یا خطرناک جگہیں ان میں استعمال کرنے کے لیے ریکمینڈڈ ہیں، اور یہی گاڑیاں وفاقی وزراء، اہم ترین پاکستان کے اداروں کے افسران اور اسی طرح کے خطرناک علاقوں میں اور دہشت گردی کی آپریشن میں پہلے بھی استعمال ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ جہاں یہ گاڑی استعمال ہوتی ہیں وہاں پر نقصانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر خان کا کہنا ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ادارے ان کی بات سنیں۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے جنید اکبر نے کہا کہ اگر ان کی بات نہیں سنی جائے گی تو ان کے بعد جو نوجوان آ رہے ہیں وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری پیچھے ادارے ہو، میں چاہتا ہوں کہ اداروں کے پیچھے ہم ہوں، لیکن یہ اس صورت میں ہوں گی جو ہمارے گلے شکوے ہمیں سنیں۔ بے شک یہ نہیں کہتا کہ ہم صحیح آپ غلط ہے، ہمیں سنیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا حل نکالے۔ ڈنڈے کے زور پہ نہیں، ہم بیٹھنا چاہتے، ہم آگے بڑھنا چاہتے، یہ ملک کے فائدے میں ہے۔ ہماری بات جو قیادت آئے گی وہ ایسی قیادت آئے گی جس نے سوچنا نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم تیار ہیں۔ آپ کا یہ خیال؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی اقلیتی برادری پر فخر ہے۔ تعمیر پاکستان اور دفاع پاکستان میں اقلیتی برادری کا اہم کردار ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دیوالی کی تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان میں نفرت اور دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان اجالوں، امن، امانگی اور تحمل کی سرزمین ہے، برداشت کی سرزمین ہے۔ یا نفرت، فتنہ و فساد، انتشار اور دہشت گردی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پوری پاکستانی قوم دہشت گردی کے اندھیروں اور نفرت کی تاریکی کو مٹانے کی جدوجہد میں اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہے۔ میں ایک بار پھر ہندو برادری کو دیوالی کی شبھ کامنائیں پیش کرتا ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب سے متاثرہ افراد کو امداد پہنچانے کا وعدہ پورا کر دیا۔ اوکاڑا میں فلڈ کارڈ تقسیم کیے اور کہا کہ پنجاب حکومت نے دوسروں کی طرح رونا دھونا نہیں کیا، نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، بلکہ اپنے وسائل سے 100 ارب روپے کا فنڈ مہیا کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ سیلاب آتا ہے یا کوئی نقصان آتا ہے، حکومتیں کئی سال جو ہے وہ اس کے بدلے میں پیسے مانگتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ ہم نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا، کسی سے امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، جبکہ تاریخ کا سب سے بڑا سروے ہو رہا ہے اور ٹرانسپیرنٹ ترین، شفاف ترین سروے ہو رہا ہے۔ آپ کی بحالی کے لیے
آپ کے گھروں کی تعمیر کے لیے، آپ کے فصلوں کے نقصانات کا جو ازالہ ہے اس کے لیے، آپ کے جو جانوروں کا نقصان ہو گیا اس کے لیے تقریباً 100 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ بھی پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا ہے، کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا. یہ باہر کی دنیا کی بیرون ملک کے سامنے، دنیا کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلائے. شہباز شریف صاحب نے، جنہوں نے ہر موقع پہ نہ صرف میرا حوصلہ بڑھایا بلکہ مجھے اعتماد دیا، مجھے شاباش دی. کل بھی وہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے شاباش دی کہ آپ نے بہت اچھا، آپ نے محنت کی ہے سیلاب کے دنوں میں. تو میں نے ان کو کہا میں نے آپ سے سیکھا ہے، میں نے نواز شریف صاحب سے سیکھا ہے کہ عوام کے دکھ اور سکھ میں کس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. وہ وعدہ جو میں نے آپ سے سیلاب کے دوران کیا تھا کہ جب تک پنجاب کا آخری سیلاب سے متاثر شخص جب تک اپنے گھر کو واپس نہیں چلا جائے گا اور اس کے نقصان کا ازالہ نہیں ہو جائے گا، میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ تقریباً 70% سروے جو ہے وہ مکمل ہے، اور ابھی ہمارا سروے مکمل نہیں ہوا. ہم نے الحمدللہ آپ کی جو نقصان تھا اس کا ازالہ کرنا شروع کر دیا. آج اس کا پہلا دن ہے ماشاءاللہ. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز لاہور میں بابائے نیورو سرجری پروفیسر بشیر احمد مرحوم کی زندگی اور خدمات پر مبنی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی. مہمان خصوصی معروف صنعت کار سید بابر علی کا کہنا تھا کہ پروفیسر بشیر احمد مرحوم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. رپورٹ کر رہی ہیں لاہور سے حفصہ عثمان. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز لاہور میں بین الاقوامی نیورو کانفرنس 2025 جاری ہے. ایک سیشن کے دوران معروف نیورو سرجن بابائے نیورو سرجری پروفیسر بشیر احمد مرحوم کی زندگی اور خدمات پر مبنی کتاب فرام پارٹیشن ٹو پائنیئرز کی تقریب رونمائی ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی معروف صنعت کار سید بابر علی تھے. انہوں نے پروفیسر بشیر احمد مرحوم کی خدمات پر روشنی ڈالی اور انہیں پاکستان کا قیمتی اثاثہ قرار دیا. I can tell you the foundation that he laid was so solid that today what we are seeing is as a result of the good work that he had done, not only in the physical structure here but also in rearing the family. His sons are kept carrying on the tradition. بابائے نیورو سرجری پروفیسر بشیر احمد کے بیٹوں پروفیسر آصف بشیر اور پروفیسر قاسم بشیر کا کہنا تھا کہ دنیا بھر سے ماہرین کا یہاں جمع ہونا ان کے والد کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے. ہم ان کے مشن کو جاری رکھیں گے. پارٹیشن پہ ایک بچہ موو کرتا ہے انڈیا سے جو کہ یتیم بھی ہوتا ہے اور آ کے ایک ایگریکلچر فیملی سے آ کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے, اس کے بعد یو کے جاتا ہے اور واپس آ کے becomes a pioneer in a field, the toughest field in medicine which is neurosurgery, اور اس کے بعد اتنے سارے لوگ, ساری میجورٹی لوگوں کو ٹرین کرتا ہے. تو آئی تھنک دس از این ایگزامپل. یہ بک جو ہے ایک اسٹرگل ہے کہ کس طرح 1960s میں ایک اسپیشلٹی ہے وہ انٹروڈیوس ہوتی ہے اور کس طرح وہ گرو کرتی ہے, اور بائی لیٹ 2025 میں کس طرح وہ پنجاب سے شروع ہوتی ہے اور لاہور سے شروع ہوتی ہے, پنجاب میں پھیلتی ہے اور پورے ملک میں اور نیبرنگ افغانستان تک جاتی ہے, اور اس کا رول افغان وار میں کیا تھا اور سارا جو وہ ایک بہت امیزنگ جرنی تھا. کانفرنس میں شریک بین الاقوامی طبی ماہرین نے بھی پروفیسر بشیر احمد مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے طب کی دنیا میں آنے والے طالب علموں کو تلقین کی کہ وہ اس کتاب کی مدد سے پروفیسر بشیر احمد مرحوم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. کیمرامین عامر باجوہ کے ساتھ حفصہ عثمان, جیو نیوز, لاہور. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ لاہور میں حالیہ فضائی آلودگی کی وجہ بھارت میں ہونے والا دیوالی کا تہوار ہے. آنے والے 3 سے 4 ہفتوں میں مزید فضائی آلودگی کا سامنا ہوگا. پروگرام کیپٹل ٹاک میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ سندھ سمیت جس بھی صوبے کو فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے میں تعاون چاہیے ہوگا, پنجاب تعاون کرے گا. لاہور جو ہے یہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کا جو AQI آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت بڑی وجہ انڈیا میں جو دیوالی ہے آج کا ایک دم ریز ہوا, رات سے آپ دیکھ رہے ہیں, اور صبح بہت زیادہ ریز ہوا, کل شام سے ریزڈ ہے, اور آج دوپہر کو کوئی 3 گھنٹے دوبارہ صورتحال نارمل ہوئی, لیکن وہ دیوالی کا ایک فیکٹر تھا. لیکن آئندہ آنے والے 3 to 4 ویکس بہت کرٹیکل ہوں گے. یہ جو ایسٹر کوریڈور ہے یہ ایکٹیو ہو چکا ہے, ونڈ کی ڈائریکشن پاکستان کی طرف موجود ہے. جب ونڈ چلتی ہے تو امرتسر, دہلی, جلندر, لدھیانہ, ہریانہ اس سے سپیڈ میں چلتی ہے. لاہور انویلپ بناتے ہیں. کیا یہ اب صرف اگر ہم سموک کو سامنے رکھ لیں, فضائی آلودگی کو سامنے رکھ لیں, تو پنجاب اور سندھ کی حکومتوں کو اس معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا چاہیے؟ KP کے پنجاب, سندھ, جس کو تعاون کی ضرورت ہے, وی آر ون
کنٹری. لوگوں کی صحت بہت اچھی بات ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اوکاڑا سے 1270 لوگوں کو ATM کارڈز کے ذریعے آج وہ خود گئی تھی کارڈ دینے کے لیے, اور تاریخی سیلاب کی تاریخی پریپیئرنیس, تاریخی ایویکویشن, تاریخی ریسکیو اور تاریخی مدت کے اندر ان کو ایک باعزت طریقے سے ATM کے ذریعے, آج ہم جہاں گئے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب میں, وہاں ایک شخص کو 11 لاکھ روپیہ ملا اس ATM کے کارڈ کے ذریعے. اس کارڈ کا نام کیا ہے؟ مریم نواز ریلیف فلڈ وکٹم ریلیف کارڈ اس کا نام ہے. قطر میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا کیا ماحول تھا؟ ماحول میں تلخی تھی یا نہیں؟ مذاکرات میں ترکی اور قطر کا کیا کردار تھا؟ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر ثالث ممالک کیا کردار ادا کریں گے؟ قطر نے اپنے اعلامیے سے بارڈر کا لفظ کیوں نکالا؟ مذاکرات میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کون سے اہم نکات پیش کیے؟ یہ سب اور دیگر اہم تفصیلات خواجہ آصف نے بتائی ہیں. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں دیکھیے خواجہ آصف کا انٹرویو رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر. چھاتی کے کینسر سے آگہی کے لیے 16 ٹیموں کے درمیان پولو ان پنک ٹورنامنٹ لاہور میں شروع ہو گیا. لاہور پولو کلب کے زیر اہتمام ایبک پولو گراؤنڈ میں پولو ان پنک ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا. خواتین میں چھاتی کے سرطان کی آگاہی کے لیے ہونے والے ٹورنامنٹ میں 16 ٹیمیں شریک ہیں. 12 غیر ملکی خواتین کے ساتھ مقامی خواتین کھلاڑی بھی ایکشن میں ہیں. ہر ٹیم میں ایک خاتون کھلاڑی کو شامل کیا گیا ہے. پہلے روز 3 میچز کھیلے گئے. پہلے میچ میں ٹیم رجاس دین نے ٹیم زکی کو 5 کے مقابلے میں 9 گول سے ہرایا. دوسرے میچ میں ٹیم سی کیو گولڈ نے ٹیم گارڈز کو 3.5 کے مقابلے میں 13 گول سے شکست دی. ٹیم گارڈز کو 2.5 گول کا ہینڈی کیپ حاصل تھا. تیسرے میچ میں ٹیم سامبا نے ٹیم پیبل بریکر کو 8-6 کے سکور سے ہرایا. غیر ملکی پولو کھلاڑیوں نے خواتین میں بریسٹ کینسر کی آگاہی کے لیے ہر سال ہونے والے ٹورنامنٹ کو قابل ستائش قرار دیا. We have 12 players, international players that have come here for this tournament, and it's such an amazing opportunity. Lahore Polo Club is beautiful, the pitches are amazing, and we're really excited to be here. I can tell you it's a really nice event about breast cancer to support all these girls who have this. My grandma was a survivor of breast cancer, so I'm here to support all of you girls. Everyone's so on board, and actually the charity that you do, and we were hearing the statistics about how much of an impact it makes in Pakistan, actually how many women are affected here, and so I think it's just fabulous that you're doing it, and it's going to be a great weekend. کراچی میں گورنر ہاؤس میں دیوالی کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تفصیل بتا رہے ہیں ولید احمد. خوشیوں کا تہوار ہے, روشنیوں کا تہوار ہے اور خوشبو کا تہوار ہے. آج دیوالی کا تہوار ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت گورنر ہاؤس میں خواتین بھی موجود ہیں, بچے بھی موجود ہیں, پھلجڑیاں بھی جلا رہے ہیں, ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا بھی رہے ہیں اور مٹھائیاں کھا بھی رہے ہیں. تو آئیے ذرا بچوں سے بھی بات کرتے ہیں اور خواتین سے بھی پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں کس طرح سے یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج دیوالی. دیوالی ہم خوشیوں کے لیے بناتے ہیں, مٹھائیاں ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں اور ہیپی دیوالی. یہاں پر نا کوئی بھی مٹھائی ہوتی ہے, برفی ہوتی ہے, کلاکن ہوتا ہے, بیسن کی برفی ہوتی ہے, سیویاں ہوتی ہے, طرح طرح کی قسم کی مٹھائیاں ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر پہ لے کے جاتے ہیں. شاپنگ کرتے ہیں, ساڑیاں پہنتے ہیں, میٹھا بناتے, رشتہ دار میں جاتے, کھانا وانا کھاتے. کل ہم وہ عید ملنے جائیں گے صبح. ہندو برادری کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اور وہ اپنے تہوار خوب جوش و خروش سے مناتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہیپی دیوالی. عالمی شیف ڈے پر بھوربن میں منعقدہ تقریب میں کوکنگ کے مقابلے ہوئے. تفصیل بتا رہے ہیں جواد شوکت عباسی. تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بڑی تعداد اب کوکنگ کو بطور پروفیشن اختیار کر رہی ہے. بھوربن کے پرفضا ماحول میں شیف ڈے کی مناسبت سے تقریب ہوئی. کوکنگ کے مقابلوں میں خواتین شیف سمیت 4 ٹیمز بنائی گئی. صف مقابلوں کی نگرانی ججز کی ٹیم نے کی. پہلی 3 پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. ورلڈ وائڈ کوزینز ڈسپلے کی گئیں. بہت اچھے شیفز یہاں ایکسپرٹ شیفز انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز دکھائی ہیں. ہم لوگوں نے تمام کچنز کے درمیان میں ایک ہیلدی کمپٹیشن رکھا ہے اور میری طرف سے اور مینجمنٹ کی طرف سے جیتنے والی ٹیموں کو بہت بہت مبارکباد. یہ دن ہمارے لیے بہت اسپیشل ہے کیونکہ ہم کھانا بناتے ہیں بٹ ریکگنیشن کے لیے ہمارے لیے یہ ایک ہی دن ہوتا ہے اور آئی ہوپ سارے شیفز اراؤنڈ دی ورلڈ اس کو انجوائے کریں گے. تقریب میں سیاحوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. اس موقع پر خصوصی واک کا اہتمام بھی کیا گیا. جواد شوکت عباسی, جیو نیوز, مری.